وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کے بجائے وعلیکم السلام کہا کہیے، میم کو سین سے ملائیں گے، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام نہیں، میم سین پیش مس ہوتا ہے، یہ بعد میں درست کر لیجئے گا، اچھے سے پریکٹس کیجئے گا۔ وعلیکم السلام۔ سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہو چکا تھا نا۔ صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت، صحابی کسے کہتے ہیں اور اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سب صحابی اہل خیر و صلاح اور عادل و ثقہ ہیں۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ یعنی بھلائی کے ساتھ ہی ان کا ذکر ہونا فرض ہے، یعنی لازم و ضروری ہے۔ نیچے حاشیے میں ذکر کیا گیا، اس صفحے پر صفحہ نمبر 43 میں ہے کہ قال الامام الہمام قدوۃ علماء الاسلام نجم الملت والدین عمر النصفی فیکف عن ذکر الصحابہ الا بخیر، یعنی صحابہ کرام کا ذکر نہ کرے مگر خیر، صحابہ کرام کے ذکر سے زبان کو روکے مگر خیر کے ساتھ، یعنی کہ صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کرے تو خیر اور بھلائی ہی کے ساتھ، ورنہ خاموش رہے۔ عقیدہ، صحابی کی توہین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی، گمراہی و بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت وحشی وغیرہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی ہے، یعنی ایسا کہنے والا کرنے والا کیا ہے؟ مسلمان نہیں بلکہ رافضی شیعہ ہے۔ حضرات شیخین کی توہین کا حکم، یہاں سے ہے اصل سبق۔ حضرات شیخین، شیخ معنی بزرگ، بڑا اور بوڑھا، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ بزرگ۔ شیخ ایک کو کہتے ہیں، دو کو شیخین کہتے ہیں۔ جیسے ایک کو کہتے ہیں صاحب اور ایک سے دو ہوں تو صاحبین۔ قمر، چاند سورج کو ملا کر کہتے ہیں قمرین۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا ایک ساتھ ایک لفظ میں ذکر کرنا ہو تو حسنین کہتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم اور ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جب جماعت صحابہ میں سے کرنا ہو ایک ساتھ تو شیخین کہتے ہیں۔ اور جب فقہ کی زبان میں اگر کہا جائے شیخین تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام
ابو یوسف مراد ہوتے ہیں، اور جب حدیث کی اصطلاح میں شیخین کہا جائے تو حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ صحابہ کرام کے متعلق بات چل رہی ہے تو یہاں پہ شیخین سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاشیہ میں بھی دیکھیں اس کتاب کے یہاں ذکر ہے، شیخین سے مراد حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرات شیخین کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی کفر کے فقہا کے نزدیک کفر ہے۔ حضرات شیخین کی توہین یعنی ان کی شان میں بے ادبی کرنا، بلکہ اس سے بھی ہلکی بات یہ کہ ان کی خلافت کو تسلیم نہ کرنا، انکار کرنا، یہ فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ تو لہٰذا جو رافضی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے وہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ اس گستاخی کی وجہ سے وہ مومن ہونے کے بعد کافر ہو چکے۔ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم۔ عقیدہ: کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا، یعنی بڑے سے بڑا مرتبے کا ولی جو ولی ہے صحابی نہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو اولیاء کرام کی فہرست میں نام ہے جن کا، ان بزرگوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی چاہے وہ غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، ان میں سے کوئی بھی ہوں، صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ، یہ جو ہے خطائے اجتہادی ہے۔ ایک موقع پر جنگ ہوئی تھی تو وہ جنگ خطائے اجتہادی کی بنا پر ہے، جو گناہ نہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم، باغی، سرکش یا کوئی اسی طرح کا برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تبرہ روافض ہے۔ یہاں حاشیے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ کی اس کتاب میں وہ حاشیہ دوسرے نمبر پر ہے، عربی میں مذکور ہے۔ قال العلامہ التفتزانی فسبهم والطعن فيهم ان كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر كقذف عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها وإلا فبدعة وفسق۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینا اور ان کے حق میں طعن کرنا، گالی دینا سے مراد وہی نہیں جو اصطلاحی گالی ہے، ایسی بات کہنا جس سے ان کی شان میں بے ادبی ہو تو اسے گالی ہی کہیں گے۔ تو انہیں گالی دینا، برا کہنا اور طعن و تشنیع کرنا، اگر وہ ادلہ قطعیہ کے، اگر وہ باتیں ان میں سے جو ادلہ قطعیہ کے خلاف ہیں تب تو کفر ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام اور تہمت تراشی کرنا کفر ہے۔ وَإِلَّا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ، ورنہ تو یہ بدعت سیئہ اور کھلا ہوا گناہ ہے۔ یہ شرح عقائد فقہ میں، شرح عقائد جو ہے کہ اصول کی کتاب ہے عقائد کے بارے میں، تو یہ اس کتاب سے یہاں پہ حوالہ مذکور ہے۔
علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں اس کتاب کے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تو ظالم کہہ سکتے، نہ سرکش، نہ باغی، یا اور بھی کوئی کلمہ اس طریقے کا کہنا ان کے حق میں حرام و ناجائز بلکہ تبرئ روافظ ہے۔ آگے اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ عام طور سے لوگوں کا ایک ذہن یہ بن گیا ہے کہ اہل بیت میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن و حسین اور حضور، بس اتنے ہی کو ذکر کرتے ہیں، یا یہ کہ حضرت علی و فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین۔ تو یہ جو ہے کہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق نہیں ہے، یہ شیعوں کا ہے کہ بس صرف حضرت علی و فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین اور حضور، پنجتن پاک کہہ دیے تو ان کو شامل کر لیے حضور کو، ورنہ اہل بیت سے صرف وہ یہ مراد لیتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں ہے صرف اتنا، بلکہ آگے دیکھیں، اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یعنی حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، اور اولاد صحابہ حضور اور اولاد صحابہ کی طرح ان کے بھی بہت فضائل ہیں۔ نہیں، اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد، یعنی حضور کی تمام ازواج اور حضور کی تمام اولادیں۔ تو حضرت فاطمہ 4 بہن ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، پھر حضور کی اولادیں جو حضور کی اولاد میں جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہوئے، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، اور ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ جو باندی ہیں حضور کی، ان کے شکم سے حضرت ابراہیم۔ تو یہ حضور کی اولاد میں یہ بھی شامل ہیں، بلکہ ہیں ہی۔ تو اہل بیت میں یہ سب شامل ہیں۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ حضور کی بیویاں اور اولاد۔ اسے ضروری نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی طرح ان کے بھی بہت فضائل آیات و احادیث میں آئے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس سے اوپر کی جو آیتیں ہیں وہاں پہ سب ازواج مطہرات ہی کے بارے میں ہے۔ لہٰذا کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ازواج مطہرات کو ہم شامل نہیں مانیں گے تو گویا کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے اطلاق کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا وہاں پہ جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں پہ حضور کی اولاد بھی شامل ہے اور ازواج بھی شامل ہے۔ ازواج یہ زوجہ کی جمع یعنی کہ بیویاں، اور وہ اس لیے شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں رافضی کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، لہٰذا اگر ان کو شامل کر لیں گے تو پھر حضرت عائشہ کی تعریف کرنی ہوگی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بھی تعریف کرنی پڑے گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، تو ان کی اگر وعلیکم السلام اگر ان کو اگر ازواج میں اہل بیت میں شامل کر لیا تو پھر ان کی تعریف کرنی ہوگی۔
پھر برائی کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملے گا، اور صحابہ کرام کی برائی کرنا ہی ان کا دھرم ہے۔ تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت میں جو مقررین ہیں ان کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ قوم کو کیا میسج دیں، اور پھر جو ہے کہ نوجوان کو بھی چاہیے کہ اپنے علماء کو، ان علماء کو خاص طور پر جو ذمہ دار نوجوان ہیں، جو کمیٹی وغیرہ بنائے ہوئے جلسے وغیرہ کراتے ہیں، کہ آپ اس موقف کے مطابق تقریر کیجئے جو ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ابھی تک یہی ہمارے نوجوان کے ذہن میں کلیئر نہیں ہو پایا کہ رافضی اور سنی میں فرق کیا ہے، اور جلسے ہر سال محرم میں ہو رہے ہیں، سینکڑوں تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن یہ فرق ہی نہیں، کیونکہ فرق بتانے کا ان کا ذہن ہی نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام خوش ہو، نوجوان جس میں ہمیں چھوٹ دیں، جھومیں، روئیں اور میری تقریر جم جائے۔ یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم ان میں بتائیں کہ رافضی اور سنی میں فرق کیا ہے۔ لہٰذا اپنے علاقے میں جب کبھی تقریر کرائیں تو یہ ضرور کہیں کہ حضرت ایسی تقریر کیجئے جس سے رافضی اور سنی یعنی شیعہ اور سنی کا فرق معلوم ہو۔ ورنہ محبت حسین کے نام پر بغض صحابہ و رافضی سینے میں بھرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا ہے دونوں کے بارے میں فضیلت اور دونوں کے ساتھ ادب و احترام کا برتاؤ رکھنے کا، کہ فرمایا سرکار نے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو ان میں سوار ہو گیا نجات پا جائے گا، اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو تو راہیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں صحابہ اور اہل بیت دونوں جماعت پہ نظر رکھنی ہے اور دونوں سے اپنا رشتہ محبت قائم رکھنا ہے۔ حضور اعلی حضرت کا وہ شعر ہے کسی اہل سنت کا ہے بیڑا پار باصحاب حجور، نظم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ چلیے آپ کو یاد ہے، اس میں با نہیں کہیے گا، بغیر با کے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہاں تک ہو گیا ایک جملہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اب اس کے بعد یہاں سے دوسری بات بتا رہے، یہی جو دو حدیثیں میں نے بتائیں، اصحاب حضور نجم ہے، کیونکہ شعر ہے نا، تو شعر میں نثر کے انداز میں تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے اصحاب حضور پہلے شعر میں آ جاتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ تو اصحاب حضور ابھی جملہ پورا نہیں ہوا ہے، اصحاب حضور نجم ہے، یہاں جملہ پورا ہو رہا ہے، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اب اس کو اگر پلٹ کر کے ہم یہ کہیں تو یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ ناؤ ہیں، اور صحابہ جو ہے یہ نجم ہے، لہٰذا اہل سنت ان دونوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کا بیڑا پار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، بیڑا وہی کشتی اور سفینہ جو پانی میں تیر کر کے اس پار سے تیرا کر کے سواری کو اس پار سے اس پار پہنچائے۔ تو انہی دونوں حدیث کا مفہوم اعلی حضرت نے ایک شعر میں بیان کر دیا، یہ اعلی حضرت کا کمال ہے۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم کو بیان کر دیا، اور یہ اہل بیت کسفینۃ نوح، اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کے مثل ہیں۔ من رکبہا نجا، کہ جو اس میں سوار ہو گیا نجات پائے گا۔ دیکھیے صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا جس نے میرے کسی صحابی کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی، اور یہ بھی آیا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بلکہ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حضور نے رب کے حکم سے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں تم سے کسی بات کا سوال نہیں کرتا لیکن یہ کہ اہل بیت کی محبت، اپنے قرابت داروں کی، یہاں پہ لفظ اہل بیت ذکر نہیں بلکہ الا المودۃ فی القربہ، قرابت دار،
تو قرابت دار میں جو حضور کے حسب و نسب والے ہیں، حضور کا خاندانی رشتہ رکھنے والے اہل ایمان سے ہیں، ان کی محبت کا سوال ہے۔ تو اس میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، حضور کی اولاد بھی داخل ہیں، اور پھر صحابہ بھی حضور سے قرب رکھتے تھے، نزدیکی رکھتے تھے، تو صحابہ کرام کی بھی محبت اس میں شامل ہے۔ عقیدہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عیب لگانے والے کا حکم۔ صدیقہ جب صرف کہا جائے تو اس سے مراد کون ہوتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ، کیونکہ آپ کے والد محترم کا لقب ہے صدیق اکبر، اس لیے آپ صدیقہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو افک کی تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے۔ یہ 18ویں پارے میں سورہ نور میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی گھناؤنی تہمت لگائی منافقین نے، اور اس افواہ میں بعض صحابہ کرام بھی لغزش کھا گئے۔ حضور خاموش رہے، حضور نے خاموشی اختیار کی، تو پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرمائیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا بیان ہے، اور جنہوں نے ان پر الزام لگایا ان کو بھی خبردار کیا گیا، تنبیہ کی گئی، اور ان کے لیے جو ہے کہ بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں اتری جو ہم تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے درس عبرت و نصیحت ہے۔ تو اسے انشاءاللہ کبھی بیان کر دوں گا۔ کل کے درس میں کوشش کروں گا کہ پہلے اسی کو بیان کر دوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کیا الزام لگایا تھا منافقین نے اور اس کی حقیقت کیا تھی۔ عقیدہ حضرات حسنین اعلیٰ درجے کے شہداء میں سے ہیں، ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین ہے۔ حضرات حسنین سے مراد ابھی بتایا تھا کہ جب حسنین کا لفظ کہا جائے تو اس میں شامل ہوتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں۔ تو یہ دونوں حضرات اعلیٰ درجے کے شہید ہیں۔ شہید کی جمع شہداء، یہ خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی شہید کی جمع بولیں تو ہاں پہ زبر لگا کر شہداء، کیونکہ ہاں کو ساکن کر کے شہداء بولنے میں شہداء کے معنی ہوتا ہے بدماش، لفنگا، اور شہداء کے معنی شہید کی جمع شہداء۔ تو یہ صرف زبر اور جزم سے معنی میں اتنی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی جہاں بھی آیا ہے گواہ کے معنی میں، شہید کے معنی میں، تو یہ جو ہے کہ شہداء ہا کے زبر کے ساتھ ہی آیا ہے۔ حضرات حسنین اعلیٰ درجے کے شہداء میں سے ہیں، ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر معنی انکار کرنے والا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم انہیں شہید نہیں مانیں گے، یہ سیاست کی لڑائی تھی، جیسے کہ بعض گمراہ فرقے ناصبی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیاست کی لڑائی تھی، دین کے لیے شہید ہوتے، دین کے لیے تبھی تو ان کو ہم شہید کہتے ہیں، تو وہ ان کی شہادت ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور بعض اور طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ رافضی جو ہے دیکھیے امام حسین کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں، امام حسن کے بارے میں کچھ وہ بیان ہی نہیں کریں گے۔ تو حضرات حسنین اعلیٰ درجے کے شہداء میں سے ہیں، ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ اور بددین ہے، یعنی اس کا دین ہی بیکار ہے، خراب ہے۔ عقیدہ حضرت امام حسین کو باغی کہنے والے کا حکم ہے۔ جو ان کی شہادت کا انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں انہیں باغی سمجھتا ہے کہ انہوں نے، اور وہ امام حسین کو باغی کہنے والے یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ ذاکر نالائق بھی اسی صف میں ہے۔
دیکھیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے باغی ماننے والے کہنے والے کے بارے. جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہے یا یزید کو حق پر بتائے وہ مردود خارجی مستحق جہنم ہے. یزید کا پھر کیا حکم ہے؟ یزید کے ناحق پر ہونے میں کیا شبہ، یعنی یزید حق پر نہیں تھا، اس پر اعتقاد رکھنے میں کوئی شبہ نہیں. یزید کے ناحق ہونے پر کیا شبہ، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ اس جنگ میں ناحق تھا، حق کے خلاف اس نے جنگ برپا کیا. البتہ یزید کو کافر نہ کہیں گے اور نہ مسلمان کہیں بلکہ سکوت کریں. یہاں پہ بھی ہمارے مقررین اور ہمارے عوام کو اس بات کے بارے میں اچھی طرح بیداری اور واقفیت ہونی چاہیے کہ کافر یزید کو رافضی بولتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو امام اعظم کا طریقہ ہے وہ سکوت کا ہے، اور اعلی حضرت نے اسی کے بارے میں فتویٰ دیا کہ سکوت ہی ہم اختیار کریں اس کے ایمان کے بارے میں، کافر نہ کہیں اور نہ مسلمان کہیں بلکہ سکوت اختیار کریں. لیکن چونکہ رافضیت غالب ہے اس لیے جو ہے کہ ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ جو من میں آیا کہہ دیے. اور آج تو اسٹیج کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اکثر وہاں پہ قابل لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں. ایک خطیب کی موجودگی میں دوسرے کوئی بڑے عالم وہاں پہ نہیں ہوتے، بلکہ خطیب یہ گوارہ ہی نہیں کرتا ہے کہ میری تقریر کے وقت یہاں پہ کوئی بڑے لوگ موجود رہیں کہ تاکہ میری غلطی کہیں پکڑ میں نہ آئے. بس وہ چند گویوں کی ٹیم رہتی ہے اور وہ بڑا زبردست اتحاد ہوتا ہے ان میں، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے سارا ماحول جلسے کا مقصد جو پہلے بزرگوں نے جس مقصد کے تحت جلسے کا انعقاد کیا تھا وہ اب اس کی روح اصل باقی نہیں رہی الا ماشاء اللہ. یہ میں اپنی طرف سے پوری باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو ہم نے اپنے شیخ اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں سے سنا. خصوصی طور پر قابل ذکر حضرت علامہ مفتی صالح صاحب قبلہ جو شیخ الحدیث جامعۃ الرضا ابھی بقید حیات ہیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے خصوصی ان کو لطف و کرم حاصل ہے، اور آپ کو نور دیدہ مفتی اعظم کہا جاتا ہے. جامعۃ الرضا میں شیخ صاحب جب مطلق کہا جائے تو آپ کی ذات مراد ہوتی ہے. آپ نے فرمایا درسگاہ میں ہم طلبہ کے درمیان کہ جلسے کا ماحول آج جو ہے یہ بہت بدل چکا ہے. اسلاف نے جس مقصد کے تحت اسے قائم کیا تھا کہ جو لوگ دینی تعلیمات سے دور ہیں، بے بہرہ ہیں، انہیں اس کی فکر نہیں ہے، تو یہ جلسے اس لیے منعقد کیے گئے تھے کہ انہیں ایک مجلس میں بیٹھنے پر ہی دین کی فکر اور آخرت کی فکر دامنگیر ہو، تاکہ وہ جو غفلت میں انہوں نے ایام گزارے یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو ان کے اندر ایک ایسی بیداری اور ایسی تبدیلی آئے کہ دین کی ان کے فکر، ان کے ارکان اور اعمال کی طرف ان کو شوق اور رغبت ہو. لیکن آج ہمارے کتنے ایسے جلسے ہیں کہ رات کو جلسے سے اٹھنے کے بعد وہاں سے جانے والا یہ ارادہ کر کے جائے کہ آج سے نماز قضا نہیں کرنی ہے، مجھے فجر کی نماز میں جماعت سے حاضر ہونا ہے. اور دن ہو تو آج تو نہیں کرنی کیونکہ آج تو نصیحت سن کر کے جا رہے ہیں. لیکن نہ جلسہ کرانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے نہ جلسے میں جانے والے کا، بس یہ ہو کہ مقرر اچھا ہو، ہنسانے والا ہو، چٹکلا سنانے والا ہو، خوب گرجنے برسنے والا ہو، اور زیادہ ہوا تو یہ کہ خوب جو ہے کہ رد کرنے والا ہو. بس اتنے ہی کو سمجھ لیا کہ ہمارا جلسہ کامیاب. اپنے اندر کیا تبدیلی آئی اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. تو جلسہ کامیاب اسے مانے جس سے محلے میں بے نمازی نمازی بن جائے، جس میں بدعقیدے عقیدہ کو سدھار لے، جس سے انسان اپنی سستی اور کاہلی کو دور کر کے دین کی طرف آ جائے. اگر ایک بھی ایسا ہو گیا تو سمجھیے کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے
ورنہ جلسہ بے مقصد و بے معنی ہو کر رہ گیا۔ آج کل جلسوں میں جو ہے کہ صرف فضائل زیادہ بیان ہوتے ہیں اور جوشیلی تقریریں زیادہ ہوتی ہیں۔ آخرت کی فکر جس سے بیدار ہو، انسان کے اندر اخلاق بلند ہو، اور جو ہے کہ اس کے اندر یہ آئے کہ ہمیں اپنے اندر عاجزی کیسے پیدا کرنی، ان کے ساری کیا چیز ہے، اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے باتیں۔ اور خود میں نے کئی ایسے اہل اسٹیج کو دیکھا کہ وہ جتنے بھی ان کے الفاظ میں نرمی اور خلوص دکھتا ہے وہ صرف اسٹیج ہی پر، اسٹیج سے نیچے آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کسی بہت بڑے خونخوار سے کم نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی کوئی بات ہو گئی تو اس طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ گرجنے برسنے لگتے ہیں کہ سامنے والا سٹ پٹا کر کے رہ جاتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ہمدرد مجھ پر برس رہے ہیں یا ہمارے خاندانی ان سے کوئی دشمنی۔ یعنی کہ نفس غالب ہے اور خلوص کا دور دور تک کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ظاہری علم کے حصول کے ساتھ ساتھ جو تزکیہ نفس کے جو علوم ہیں جسے تصوف کہا جاتا ہے، تو وہ تصوف کی تعلیم و تربیت اور اس کا مطالعہ مفقود ہوتا چلا گیا، تو اس لیے یہ خامی آتی جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ظاہری علم آتا ہے تو انسان کے اندر تکبر بھی آتا ہے، لہٰذا اس تکبر کا سر کچلنے کے لیے باطنی علم جو بزرگوں کا وطیرہ رہا، تصوف جسے کہتے ہیں، جو سینہ بسینہ آتا رہا، اسے کتابوں میں بھی بزرگوں نے جگہ دی۔ اس علم کو بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ انسان کے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ پنپنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے اور قبیح خصلتوں سے دور رکھے جسے تکبر، غرور اور نخوت کہتے ہیں۔ چھٹا کلمہ جو پڑھتے ہیں اس میں دیکھیں خاص طور سے یہ ذکر ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر۔ اے اللہ میں بیزاری ظاہر کرتا ہوں کفر سے، والشرک اور شرک سے، والکذب اور جھوٹ سے، والغیبت اور غیبت سے، والبدعت اور بدعت سے، والنمیمت اور چغل خوری سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، والبہتانی اور تہمت اور الزام تراشی سے، والمعاصی کلہا اور تمام قسم کی نافرمانیوں سے، وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اور میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمات جو ہیں اگر ان کلمات میں ترجمے میں ہی غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنی باتوں سے دور ہیں اور کتنی خرابیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ لہٰذا ہر ایک کو اپنے اصلاح نفس کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نفس جب موٹا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے ہی آپ کو صرف اچھا سمجھتا ہے اور باقی سب اسے بیکار نظر آتے ہیں۔ لیکن جب نفس مغلوب ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہے اور دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر جانے، تو پھر شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ تکبر کے وادی میں آ چکا ہے، اب لہٰذا اس کے اعمال و افعال سب جو ہے کہ برباد کر خود بخود یہ اپنے آپ ہی کرے گا، مجھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے ہمیشہ چوکنا رہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ مجھے جو بھی ترقی دے، مال میں، دولت میں، علم میں، عمل میں، لیکن میرے دل میں گھمنڈ، تکبر اور غرور نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔